یہ بہت مختصر زندگی ہے. بعض اوقات ایک پروفیشنل لائف میں ہم ایک بڑی روٹین کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, اپنے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں کہ اتنے سال میں یہاں پہنچوں گا, اتنے سال میں یہ گریڈ مل جائے گا, سیلری یہاں پہنچ جائے گی, پیکج یہاں پہنچ جائے گا, پھر جناب بیرون ملک کے سفر ہوں گے. ساری زندگی کا گول بنایا ہوا ہے آپ نے. اس میں موت کا کہاں ٹارگٹ ہے, جنت کی بات کہاں ہے, قبر روشن کرنے کی بات کہاں ہے؟ اگین وی آر ناٹ اگینسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق حلال کما رہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اسی کے دوران آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا, اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں بھی خوشحال ہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. وہ کتنا بد نصیب ہے, کبھی سوچے. میں کبھی جاتا ہوں کچھ لوگوں کے گھر, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے کمال کے گھر ہیں, بڑے سافٹ بیڈز ہیں اور بڑی زبردست ان کی بیڈ رومز ہیں, ڈرائنگ رومز ہیں, تو پھر کبھی ہمت ہوتی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت اللہ نے آپ کو کتنا پیارا دنیا میں گھر دے دیا. کبھی سوچا آپ نے کہ یہاں نرم بستر کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی, اگر قبر میں سانپ اور بچھو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھے گھر دیے نا, اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں بھی اچھے گھر ملے. قبر بھی بڑی نرم بستر والی ہونی چاہیے, جنت کی ہواؤں والی ہونی چاہیے, ورنہ ہمیں تو یہاں بغیر جنریٹر کے, بغیر ایئر کنڈیشن کے, بغیر اچھے پلوں کے نیند نہیں آتی. تو ادھر کیا کریں گے؟ وہاں بھی نرم مل سکتا ہے, وہاں بھی آسانیاں مل سکتی ہیں. بس لائف کو موڈیفائی کر لیجئے, اپنی زندگی کے کچھ ٹارگٹ یوں سیٹ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے, ایٹ اینی کاسٹ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نیت کر لیں آج کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ہم کبھی بھی حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایمان اپنا بنا لیں. یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا, یہ نیچے ہو جائے تو میں اوپر ہو جاؤں, پروفیشنل جیلسی چل رہی ہوتی ہے, سازشیں آفیسز میں چل رہی ہوتی ہیں, یار یہ آگے کیوں بڑھ گیا, میں کیوں پیچھے رہ گیا. اس سے نکل جاؤ. ایک جملہ آج یاد کر لو, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, یاد رکھیے گا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ کے خلاف سارا زمانہ ہو جائے, جو مقدر میں وہ آپ کو مل کر رہے گا, اور آپ سب کے خلاف, کسی کے خلاف ہو جائیں, اس کا ایک نوالا بھی کم نہیں کر سکتے. تو اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی روزی کی فکر ضرور کریں, مگر اتنی نہ کریں کہ آخرت کو بھول جائیں. یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے, جو کچھ ہمیں ملنا ہے نا وہ مل کر رہے گا, مگر مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. جس چیز کا وعدہ ہے اس کے پیچھے ساری دنیا پریشان ہے. کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, سال بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. حالانکہ روزی کا وعدہ ہے, وہ مل کر رہے گی, مگر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں, حضور دعا کریں, بڑا کاروبار کا مسئلہ ہے, ہماری روزی میں برکت ہو جائے, رات نیند نہیں آتی, سوچتا رہتا ہوں. ایسا کوئی نہیں آتا, یہ شاذ آتا ہے کہ حضور دعا کر دے بخشا جاؤں, رات نیند نہیں آتی کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں, قبر میں جاؤں گا تو رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں. فکر تو اس کی کرنی ہے نا, مگر اس سے ہم دور ہو گئے. ہمارے اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ جو ہر معاملے میں آخرت کی فکر لے آتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, اتنا امیزنگ واقعہ ہے, اور اتنے بڑے بزرگ ہے سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ. پہلے زمانے میں جو ہے نا, ابھی بھی آپ ترکی وغیرہ جائیں تو وہاں حمام بنے ہوئے ہیں, تو آپ حمام میں گئے تو جو حمامی تھا, جو اس کا چوکیدار کہہ لیں یا کیئر ٹیکر تھا, اس نے آپ کو روک دیا کہ پیسے دیں. آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. پیسے نہیں تو پھر نہیں جانے دوں گا. زمانے کے ولی آپ نے رونا شروع کر دیا. تو وہ حمامی گھبرا گیا کہ تو اب روتے کیوں؟ نہیں ہے پیسے تو جانے دیتا ہوں, ناراض تو نہ ہو. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے پیسوں کی وجہ سے روک لیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج درہم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا جس میں نیک بھی جا رہے ہیں, گناہگار بھی جا رہے ہیں. اگر قیامت کے دن نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ مائنڈ سیٹ تھا بزرگوں کا کہ in each and everything they try to realize and they try to think about their hereafter. وہ ہر باب میں آخرت کا کوئی پہلو لاتے تھے اور سوچتے تھے, روتے تھے.
اور ہمارے سامنے آخرت کا پہلو آ بھی جائے تو اگنور کر دیتے ہیں. مرتا ہے بندہ ہمارے سامنے, جنازہ ہوتا ہے, پھر بھی بندہ نہیں سوچتا میری باری آنے والی ہے. قبرستان میں لوگ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے, حالانکہ یہ موقع ہے آخرت کے بارے میں سوچنے کا. جہاں موقع ہے وہاں نہیں سوچتے تھے, اور ہمارے اسلاف ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخرت کا موقع ڈھونڈ لیتے تھے اور اس کی تھنک کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اپنے بڑا خوبصورت کپڑا بنایا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی کپڑے کی فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوں. بڑا خوبصورت طریقے سے کپڑا سیا, بڑی محنت کر کے اس کو مینوفیکچر کیا, اور ایک زبردست جو کپڑے کا ماہر تھا اس کو کہا کہ یہ ذرا چیک کریں, میں نے یہ سیل آؤٹ کرنا ہے مارکیٹ میں. اس نے کپڑا ہاتھ میں لیا, کہتا ہے اس میں تو یہ کلر بھی پرابلم ہے, یہ اسٹچنگ بھی پرابلم ہے. وہ بڑا ماہر تھا, اسپیشل تھا, ماسٹر تھا اس کام کا. وہ بتاتا گیا, بزرگ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گئے. کہتا ہے حضرت ناراض نہ ہوں, آپ نے ہی کہا تھا چیک کرو, اس لیے میں چیک کر کے اس کی خامیاں بتا رہا ہوں. کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے کپڑے میں عیب ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر پوری تیاری کر کے اس کپڑے کو بنایا. جب یہ کپڑا کسی ماسٹر کے ہاتھ میں گیا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کر دیے. میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, صدقے دیے ہیں, سجدے کیے ہیں. اگر قیامت کے دن جب یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہاں مجھے کہا گیا کہ تیرے روزوں میں اخلاص نہیں تھا, تیری نمازیں قبول نہیں تھیں, تیرے صدقے تو اللہ کی رضا کے بغیر والے تھے, ادھر نقص نکلے میری عبادت میں, تو میرا کیا بنے گا. یہ تھا ہمارے اسلاف کا خود احتسابی کا انداز. وہ خود اپنے آپ سے بات کرتے تھے, وہ خود یہ ریئلائزیشن کرتے تھے. خدا کی قسم یہ آیت پیغام دے رہی ہے, دل کے دروازے پر کاش نقش ہو جائے. ہم کہتے ہیں یار وہ سکسیسفل ہے, وہ سکسیسفل ہے, وہ کامیاب ہے. یار فلاں جو تھا نا, اس نے اپنی پروفیشنل لائف ایسی گزاری کہ کمال کے گریڈ پہ پہنچ گیا. نہیں جناب, میں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے, اور میں کون ہوں بتانے والا. رب کا کلام بتائے گا ہو از سکسیسفل. اللہ اکبر. یہ ایک آیت نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. کاش یہ سمجھ آ جائے. پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کیا فرماتا ہے. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, وہ کامیاب ہو گیا. جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہوا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ساری دنیا کی ڈگریاں ہیں ہمارے پاس, اور اگر اللہ ناراض ہے تو کس کام کی یہ ڈگریاں, کس کام کی یہ ترقیاں, کس کام کا یہ نام. اللہ کرے کہ ایسی زندگی گزرے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب راضی ہو جائے, اور وہاں جہنم میں نہ داخل کیا جائے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کرے کہ ان کامیاب لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. ہمیں لمحہ بھر بھی آگ میں داخل نہ کیا جائے, ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, فقط حلال کمائیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, حرام کاموں سے بچیے, اچھے ماحول کو اپنا لیجیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکیں گے, آپ بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکیں گے, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی رب کا فرما بردار نہیں بن سکے گا. آپ کو اگر اچھا بننا ہے تو اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہوگا. اس سے پہلے کہ کوئی میرا حساب کرے, اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھے, کیا یہ بہتر نہیں کہ میں خود اپنے آپ سے ہی پوچھ لوں, میں خود ہی اپنا حساب کر لوں, میں خود ہی اپنے آپ کو چیک کر لوں. بعض اوقات جب لوگ سمجھاتے ہیں, جب باہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خامی میرے اندر ہے, پھر وہ سننا بھی مشکل ہوتا ہے, اور شیطان وہاں پر اس وقت اپنے آپ کی اصلاح کرنے بھی نہیں دیتا. سامنے والے سے الٹا بندہ الجھ جاتا ہے. مگر عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایکچولی خود ہی اپنے آپ میں یہ چیک کرے کہ شارٹ کمنگز کیا ہیں, اور مجھے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرنا ہے. یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے دنیا کے معاملات ہیں. اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کو خود نہیں پتہ چلتا, مگر لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں, فیملی پریشان ہوتی ہے, دوست ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں, کولیگز جناب کہہ نہیں پاتے, مگر ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو چیک آور سیلوز. ہمیں خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تو لگ رہا ہو میں سب ٹھیک کر رہا ہوں, اور اینڈ آف دا ڈے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں, تکلیف میں آ رہے ہیں, حقوق العباد اگر کسی طرح پامال ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی,
حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، یقیناً یہ پورے کرنے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کمزور بھی ہے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ کریم معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر حقوق العباد میں پرابلمز ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اب چاہے ہم کسی بھی پوسٹ پر ہیں، ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ میں باس ہوں تو اپنے ماتحت کا چاہوں جیسے دل توڑ دوں، جو چاہے کہہ دوں. میں شوہر ہوں تو بیوی سے جیسے چاہے بات کروں. میں والد ہوں تو بچوں سے جس طرح چاہے بات کروں. نہیں جناب، ہر کسی کے حقوق ہیں. بلکہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا بیسیکلی کہاں تک جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی. دیر از نو ڈسکریمنیشن کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی یا اپنے پڑوسی کو، نہیں، کسی بھی مسلم کو اکراس دا بورڈ. کیا ہوگا؟ آقا کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور آگے فرما ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. اب سوچئے بات کدھر تک جاتی ہے. روڈ پر چلنے والا بھی نارمل مسلمان، اس کو بھی میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. I have to take care of him. مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، اس سے محبت سے بات کرنی ہوگی. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شروع میں سٹارٹ میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے حقوق پورے کرنے ہوں گے. اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی ہوگی کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب آتے ہیں آخرت کے معاملات پر. جس طرح یہ ہمیں سانسیں اور وقت ملا ہے نا، یہ ملا کیوں ہے؟ یہ زندگی ہمیں ملی کیوں ہے؟ جب تک ہم اپنی کریشن کا مطلب نہیں سمجھیں گے نا تو پھر اس پر عمل کرنا سمجھ نہیں آئے گا. میں آپ کو کچھ واقعات کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو پتھر مار رہا ہے درخت پر، چھوٹے چھوٹے سنگریزے مار رہا ہے. ایک پتھر بادشاہ کے قدموں میں آ کر گرا تو بادشاہ نے جیسے ہی وہ پتھر اٹھایا تو حیران ہو گیا. اس نے کہا فوری طور پر یہ بندہ پتھر پھینک رہا ہے، اس کو لے کر آؤ. اس کو گئے اور جا کر لے آئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے جو سنگریزے تم مار رہے ہو، پھینک رہے ہو، یہ کدھر سے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو ایک ویرانے میں گھوم رہا تھا، مجھے میری نظر پڑی، بڑے خوبصورت سے لگے، میں نے اٹھا لیے، میں نے اپنی جھولی میں بھر لیا. اب میں پھل توڑنے کے لیے میں اس پتھر کو استعمال کر رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ بڑے کمال کے ہیرے ہیں، تم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا. اللہ اکبر. وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ میرے پاس اربوں روپے کا خزانہ آیا تھا اور میں نے اسے صرف پتھر سمجھ کر پھینک کر اس کو ضائع کر دیا. اب افسوس بیکار تھا کیونکہ وہ پریشس ڈائمنڈز جو تھے، وہ قیمتی ہیرے جو تھے، وہ ضائع ہو چکے تھے. ایکچولی یہ ایک فرضی خاکہ، یہ فرضی کہانی ضرور ہے، لیکن اگر سمجھدار سمجھے تو یہ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے نا، یہ جو ایک ایک سانس ہماری چل رہی ہے، یہ انمول ہیرے ہیں، یہ پریشس ڈائمنڈز ہیں. ہم انہی سانسوں کے ذریعے، ہم اسی ٹائم کے ذریعے اپنی دنیا بھی شاندار کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی شاندار کر سکتے ہیں. خدا کی قسم صرف ایک سانس اندر جانا اور باہر کا آنا، اس نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. جس کی سانس رکتی ہے نا، اس سے پوچھو سانس کیا ہے. میں نے دیکھے کرونا کے مریض، ہماری بات ہوتی تھی، کہتے دنیا کی ہماری ساری دولت لے لیں، کچھ ایسا کر دیں سانس آ جائے. یہ جو سانس رک رہی ہے نا، اس کی تکلیف وہی جانتا جس کو سانس نہیں مل، جس کا سیچوریشن لیول نیچے جاتا ہے. وہ بیچارہ لینے کی کوشش کرتا ہے سانس، مگر اس کے لنگز اس کا ساتھ نہیں دیتے. پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص تھا عرب شریف میں اور اس کو پرابلم ہوئی سانس کی، وہ ہاسپٹلائز ہوا اور اس کو 12 دن یا 10 دن آکسیجن لگائی گئی. جب وہ واپس باہر آیا تو اس کو 700-800 ریال یا 1000 ریال کا بل دیا گیا. تو وہ رونے لگا. ڈاکٹرز نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر بل زیادہ ہم کم کر دیتے ہیں. کہتے نہیں پیسے بہت ہیں میرے پاس، بہت امیر ہوں.
مگر مجھے تم لوگوں نے 10-12 دن آکسیجن دی، اس کا بل 1000 ریال. میری عمر 72 سال ہے، میں 72 سال سے رب کی نعمت آکسیجن فری استعمال کر رہا ہوں. میں اپنے رب کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں. میں نے کب اس کا شکر ادا کیا؟ ہائے زبان پر شکوے ہیں، شکایات ہیں. آج جس سے ملو اس کے پاس کمپلین ہے، یار پیچھے رہ گیا، پروموشن نہیں ہو رہی، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، ڈیفیکلٹیز ہی ڈیفیکلٹیز ہیں، بس یار پریشان ہوں. ارے تمہاری زبان پر شکر کب آئے گا؟ تمہیں رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. کبھی سوچا آپ نے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، مگر زبان پر شکر نہیں آتا. اور شاید اسی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہیں. whenever you think about your problems آپ اس ڈپریشن میں جائیں گے. اور جب آپ اللہ کی رحمتوں کی طرف نظر کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، میرے مالک گھر دیا، فیملی دی، میں جیل میں نہیں، میں آزاد ہوں. واللہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر اگر میں صرف رب کی نعمتیں گنوانا شروع کروں تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں. رب کی نعمتوں کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. پھر بھی شکر نہیں ہے. تو جس کے پاس صحت ہے نا، خدا را اس صحت کو غنیمت جانو اور خوب اللہ کو راضی کرو. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے. لیکن پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ جو باڈی رب نے دی ہے، صحت والی دی ہے، یہ باڈی، یہ پارٹس آف دا باڈی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. زبان دی ہے اور زبان سے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. گونگا نہیں بنایا مگر یہی زبان حرام بول رہی ہے. آنکھیں دی ہیں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا مگر یہی آنکھیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں. یہ کتنی بری بات ہے. تو کاش یہ حدیث آج ہم سمجھ کر جائیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تیسرا پارٹ آف دا حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو اب فقیر ہونے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ نعمت واپس لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم نے بڑے بڑے کروڑوں پتی کو کنگال ہوتے دیکھا ہے. کرونا کے زمانے میں اس سے پہلے جو پرابلمز آئے، لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. کبھی بھی یہ پہیا چلتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو جس کے پاس اللہ نے اس وقت غنا کا وقت ہے نا، مالداری ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار بس تھوڑا کاروبار اور بڑھ جائے پھر صدقہ دوں گا، پھر میں فلاں نیک کام کروں گا، پھر میں فلاں نیک کام کروں گا. اور جب ہاتھ سے یہ پیسے چلے جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں یار ایک وقت تھا، اتنا مال تھا، اس وقت مسجد بنا لیتا، اس وقت میں غریبوں کی مدد کرتا، اس وقت حج کر لیتا، اس وقت یہ نیکی کا کام کر لیتا. بعد میں پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اے عقل مند اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے دن اچھے کیے ہیں نا تو اس کی راہ میں خوب خرچ کیا کرو. اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اگر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں آپ، الحمدللہ یقین کرے بڑا آسان ہو جائے گا خرچ کرنا، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کر رہا ہوں بیسیکلی وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اب کمیٹی یا بی سی کو سمجھتے ہیں؟ ہوتی ہوگی آپ کے یہاں بھی کمیٹی ہوتی بھی. آپ کیوں ڈالتے کمیٹی؟ کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہوں گے اور برے وقتوں میں، مشکل وقت میں کام آ جائیں گے. کچھ لوگ بچی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، کوئی گھر بنانے کے لیے ڈالتے ہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑے جمع ہوں گے اور پھر مجھے ایک ساتھ مل جائیں گے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی کمال کی کمیٹی، مدنی کمیٹی. حدیث پاک ہے کہ رب فرماتا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا یا نہ کم ہوگا. میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ کتنی کمال کی کمیٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں مال جمع ہو گیا ہے اور اللہ کریم قیامت میں جب لوٹائے گا اور ملٹی پلائی کر کے لوٹائے گا. ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے. حدیث کا مضمون ہے جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائے گا. اب جب یہ ذہن بن گیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہا ہوں تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر بخل کنجوسی کیسے آئے گی دل میں
مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو آیا کہا یار بہت افسوس ہو رہا ہے آج. کیوں بھائی افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ یار جیب میں 20,000 روپے تھے, آتے آتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا. تو کہہ گیا کس بات کا افسوس ہے, جیب میں تھے اور اکاؤنٹ میں چلے گئے, تمہارے پاس ہی تو ہیں, ٹینشن کس بات کی؟ واللہ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, پھر آپ کا روز کچھ نہ کچھ جمع کرانے کو جی چاہے گا. چلو یار آج تھوڑے پیسے اور ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں کام آئے. تو جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے وہ زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے, زکوٰۃ کے بعد صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, صدقہ جاریہ والے کاموں میں خرچ کرتا ہے تاکہ ادھر بھی اللہ نے ادھر بھی دیا ہے تو ادھر بھی مالدار رہوں, ادھر بھی میرے پاس سب کچھ رہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک کا یہ جز یاد رکھیے گا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, کہ اپنی غنا کو, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اب فورتھ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, آقا فرماتے ہیں کہ اپنی فراغت کو, مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آج فارغ ہے نا, وقت میں جگہ ہے تو کچھ کر لو. بعض لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار ایک زمانے میں بڑا فارغ رہتا تھا, کوئی کام نہیں تھا, کاش اس وقت قرآن پورا سیکھ لیتا, تفسیر قرآن پڑھ لیتا, میں درس نظامی بھی کر سکتا تھا, اتنا ٹائم تھا, مگر وہ کھیل کود میں گزار دیا. آج فیملی کی مصروفیات, آج اور دیگر مصروفیات اتنی ہو گئیں کہ اب وقت نہیں مل رہا. تو جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اس فراغت کو غنیمت جانو, اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ اور پھر افسوس کرنا پڑے کہ وہ وقت میں نے ضائع کیوں کیا. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے جو نیک ہوں گے نا وہ بھی پچھتائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ گار بھی پچھتائیں گے. صحابہ نے عرض کی حضور گناہ گار کا پچھتانا تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں, نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ وقت یاد آئے گا کہ جو وقت اس نے فضول گزارا. وہ لمحات بھی اگر میں عبادت کر لیتا, ان لمحوں میں بھی میں ذکر اللہ کر لیتا اور کچھ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیتا تو اس کا ریوارڈ مجھے بھی مل جاتا. کیونکہ اب وہ انعامات دیکھ رہا ہوگا نا, وہ وہاں موجود ملنے والی نیکیاں دیکھ رہا ہوگا, پھر اسے خیال آئے گا کہ کاش وہ فضول وقت جو میں نے گزارا تھا وہ بھی میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تو مجھے اس کا بھی اجر مل جاتا. تو بات کے پچھتانے سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لی جائے, ابھی اپنا شیڈیول سیٹ کر لیا جائے, ابھی اپنے شیڈیول کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کر لی جائے. اگلی جو حدیث کا پارٹ ہے, آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. واللہ یہ حدیث, ایک حدیث اور اس کے یہ 5 پارٹس جو ہیں اگر یہ دل میں بیٹھ جائے نا تو زندگی بہترین ہو سکتی. مرنا ہم سب نے مگر ابھی ہم زندہ ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ یہ چند سیکنڈز میں آپ نے کیا کر لیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان سانسوں سے, ان لمحوں سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور درخت لگا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں, اور پھر خود فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں درخت لگ جاتا. یہ ہے وقت کا استعمال کہ بندہ تھوڑا تو کہتے ہیں چنکس آف ٹائم. آج کل تو ایک نئی اصطلاح چل رہی ہے یونیورسٹی آن روڈ ہے. لوگ جناب گاڑی میں بیٹھ کر, ٹرین میں بیٹھ کر, بس میں بیٹھ کر ٹریول ٹائم میں پڑھ رہے ہیں اور اسی جناب ٹائم کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اسٹڈی حاصل کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں. لوگوں کو اتنا بھی اپنے وقت کا احساس ہے, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر سے جب میں آفس کے لیے نکلوں تو راستے پر درود پڑھتا رہوں, ذکر کرتا رہوں, جیسے ہی آفس میں تھوڑا فارغ وقت ملا تھوڑی, اب مثال دیتا ہوں, اگر جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار یہ وقت میں نے یوز کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ کو 7 منٹ 8 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, اور مائنڈ سیٹ بنا ہوا, ہم کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں, فوراً موبائل نکالا اور جناب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے, 7 منٹ کیا 17 منٹ نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا.
لیکن اگر یہی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈڈ ہوتا تو 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کا ویٹنگ ٹائم قرآن ٹائم بن سکتا ہے, آپ کا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بن سکتا ہے. آپ کو جدھر موقع ملے آپ کہیں یار اچھا وضو بھی ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, ہرس مل جائے کہ یار دنیا تو چل رہی ہے, ساتھ ساتھ آخرت کا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے. آج جیب میں تھوڑے پیسے ہیں, چلو یار کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا, کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر دی, کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہوں تاکہ آج میرے اکاؤنٹ میں آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی جمع ہو جائے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. اور اگر یہی سوچتے رہے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد, بس تھوڑا وقت گزر جائے, شادی ہو جائے, فلاں ٹارگٹ اچیو ہو جائے, فلاں پروموشن ہو جائے, اس کے بعد میں نے سارے نیکی کے کام کرنے ہیں, یہ شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا. ابھی سے روزانہ کی روٹین میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آج آپ کو ذرا بزرگوں کے کچھ واقعات سناتا ہوں. وہ لوگ جو کتنے نیک تھے مگر اس کے باوجود وہ خوف خدا والے تھے, کتنا ڈرتے تھے. سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے. آپ گزرے تو آپ کانپنے لگے, آپ کو پسینہ آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتے وہی جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا. یعنی بزرگان دین کو اپنا ایک ایک خطا یاد ہوتی تھی, توبہ کر لی پھر بھی روتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ اچھے لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ گناہ کر کے یاد رکھیں اور نیکی کر کے بھول جائیں. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے. ہمیں گناہ بالکل یاد نہیں رہتے, نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. 15 سال پہلے کا حج بھی یاد ہے, 20 سال پہلے کا عمرہ بھی یاد ہوگا, 7-8 سال پہلے مسجد میں کوئی چندہ دیا وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو بتاتے ہیں لوگ, ہم ملتے نا الحمدللہ بڑا اللہ نے کرم کیا, 2000 میں حج پہ گئے تھے, 2005 میں عمرہ بھی کیا. یہ ہماری مسجد جو محلے میں بن رہی ہے 2008 میں ہم نے وہاں چھت ڈلوائی تھی. اللہ کی رحمت سے رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ارے بھائی کس نے آپ سے پوچھا ہے اپنی نیکیاں ہمیں بتائیں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج آپ کی آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے غیبت ہو گئی تھی وہ یاد ہے, few minutes before وہ نیکی وہ گناہ یاد نہیں. توبہ کب کرو گے جب گناہ ہی بھولتے جا رہے ہو؟ یہ تھے بزرگان دین. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. بچپن میں آپ سے خطا ہوئی تھی, آپ جب بھی کوئی نیا جوڑا سلواتے تھے اس کے گریبان پر وہ خطا لکھواتے تھے تاکہ دیکھ کر روتے رہیں اور یاد کرتے رہیں. بار بار اللہ سے معافی مانگتے تھے. اور ہم وہ لوگ ہیں, یہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ہمارا حساب کتاب ہے کہ گناہ کر 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 کے بھولے جا رہے ہیں. ارے ہمیں تو اپنے گناہ ہی یاد نہیں ہے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ اتنے گناہ. اللہ اکبر. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کتنے بڑے صحابی رسول ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. Try to understand the status of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. کیا مقام ہے؟ مگر خود حضرت عمر فاروق کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عالم کیا تھا, خود احتسابی کا عالم کیا تھا کہ جب رات آتی تھی تو اپنے پیر پر درہ مارتے تھے اور کہتے تھے بتا تو نے آج کیا کیا ہے. خود اپنے آپ سے پوچھتے تھے, جن کا شب و روز نیکیوں میں گزر رہا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کسی باغ میں گئے تو کسی صحابی نے آپ کو دیکھا کہ آپ باغ کی دیوار کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں, واہ تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں اور پھر بطور عاجزی کہتے, اور تو وہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتا. یاد رکھ اگر تو نے اللہ کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. یہ حضرت عمر ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا ہوگا. آج ہم میں سے کون ہے جس نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کی ہو کہ تو کر کیا رہا ہے؟ مرنا نہیں ہے تجھے, حرام کمائے گا, حرام دیکھے گا, حرام سنے گا. یہ آنکھیں کتنی کمزور ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ سرما لگاتے ہیں نا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے,
کہ یار یہ سلائی کہیں زور سے لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی. ہم ایئر بڈز استعمال کرتے ہیں, ہمارے کان کتنے کمزور ہیں کہ جب کبھی زور سے وہ روئی کا وہ جو سلائی جو اندر چلی جائے ایئر بڈ کی تو کان میں درد ہو جاتا ہے. اتنے کمزور ہیں ہم. مگر حرام دیکھنے والے کے بارے میں آیا کہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی, اس کے کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. جو حرام سنتا ہے کب خوف کریں گے, کب توبہ کریں گے, کب اپنے آپ سے بات کریں گے؟ بزرگان دین کا انداز تو دیکھیں. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے لوگوں اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور پھر ان کا حساب لیا جائے. وہی والی بات کہ اپنا اکاؤنٹ خود کر لو اس سے پہلے کہ بعد میں وہاں اکاؤنٹ لیا جائے, وہاں جواب دینا پڑے. بہت سارے لوگ ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں. ان کا انداز, ان کا کردار, ان کی باتیں, طنز, ٹونٹ, جھاڑنا, ڈانٹنا, لڑنا, ایوری ٹائم ریڈی ٹو فائٹ. نہ دنیا میں کوئی بنتا ہے ان کا, اور ایسے لوگ بعض اوقات اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. یہی وہ سانسیں ہیں, یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے, یہی وہ لائف ہے جس پہ میں نے اور آپ نے اپنی اس لائف کو بھی بہتر کرنا ہے اور ہیئر آفٹر کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے. ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ جناب یہ 50 سال آپ کی دنیا کے لیے ہیں, اب اگلے 5 سال جو ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے ہیں, آپ اب آخرت کی تیاری کریں. نہیں, nobody know about hereafter. ہمارا کب ٹریول شروع ہو جائے آخرت کا ہمیں نہیں پتا. اسی زندگی میں رہتے ہوئے, جی ہاں, اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اپنی دنیا کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. وہ صرف دنیا کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک کسی طرح جاب اچھی ہو جائے, کاروبار ہو جائے, گھر بڑا ہو جائے, فیملی خوشحال ہو جائے, برائٹ فیوچر ہو جائے. ذرا سوچئے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے, اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے, مگر اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اور آپ کو اپنی ہیئر آفٹر آخرت بھی بہتر بنانی ہے. فیوچر برائٹ کی فکر ہے, فیوچر گریو کی فکر کون کرے گا؟ قبر روشن نہ ہو تو ہمارا بنے گا کیا؟ ذرا سوچئے, ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اور آج میں اپنے بیان میں جو خود احتسابی ہمارا ٹاپک ہے, بزرگان دین اسی زندگی میں کس طرح اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ان مثالوں, ان واقعات, ان احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسی دنیا میں رہ کر خود احتسابی کر کے ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج کل موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ 90% یوز ہو گیا ہے, بیلنس ٹاپ اپ کروا لیجئے ورنہ سروس منقطع ہو جائے گی. ہم فوری طور پہ پیمنٹ ارینج کرتے ہیں, کسی دوست کو کہتے ہیں ذرا بیلنس ڈلوا دو. ایسا ہی زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% آف یور لائف یو آلریڈی اسپینڈ, اب 10% بیلنس ہے, اب اللہ اللہ کر لیں, اب توبہ کر لیں, اب سجدہ کر لیں. Nobody knows. ہو سکتا ہے کہ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ یا ایک ایسا بندہ بھی ہو جس کی لائف 100% ہو گئی ہو اور آج اس کی زندگی کا آخری دن. میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری میں اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہمیں میری اور آپ کی کریشن کا مقصد بتا رہا. اللہ فرماتا ہے, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ Look at the way of قرآن, کہ تمہیں بیکار نہیں بنایا. You have to come towards us. تمہیں آنا ہے ہماری طرف اور آ کر جواب دینا ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ملک میں, ہم نے کئی بار سورہ ملک پڑھی ہوگی. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں, پڑھیں تو سمجھتے نہیں, میسج آف قرآن ہم نہیں جانتے. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, Why he created us الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. What is the meaning of that verse? قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی
کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہے قرآن. ہم کیوں آئے دنیا میں؟ ایکچولی دس دنیا، دس ورلڈ از ایگزامینیشن ہال. ہمارا یہ نارملی 3-4 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں 50 60 70 سال کا پیپر چل رہا ہے. یہ ایک ایگزام ہو رہا ہے ہمارا، تاکہ ہم دیکھیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں 50-60 سال کا بھی کوئی امتحان ہوتا ہے. ارے جناب اس کا پھر رزلٹ بھی تو بہت بڑا ہے نا، کیونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جن کو ریوارڈ دیا جائے گا، وہ کوئی 100 سال 200 سال کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. اور جن کا ایمان برباد ہو گیا، جن سے رب ناراض ہوا، اور اگر انہیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ بھی ہمیشہ 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 جہنم میں رہے. جب اتنا بڑا رزلٹ آنا ہے، جب اتنا بڑا ریوارڈ یا پنشمنٹ سامنے ہو، آپ نے سب نے امتحانات دیے ہیں، آپ نے سب نے اپنی ڈگریز کے لیے بڑی محنت کی ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ایگزام کے لیے آپ نے راتیں جاگی، جس ایگزام کے لیے آپ کے اوپر ٹینشن سوار ہوا تھا، اگر آپ اس ایگزام میں فیل ہو جاتے تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا ہوتا؟ ایک اور سپلیمنٹری کا موقع ملتا، ایک اور ٹرائی کا موقع ملتا، شاید 1 سال آپ کی محنت کا ضائع ہو جاتا. دیٹس اٹ، یہی ہونا تھا نا. اس 1 سال کی محنت ضائع نہ ہو، اس کے لیے آپ نے نیندیں بھی قربان کی، آپ نے ڈیفیکلٹی بھی کی، ٹیوشنز بھی لیے ہوں گے، بڑا پریشر بھی لیا. مگر وہ امتحان جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی ایک بار فیل ہو گیا نا، there is no supplementary paper, there is no other chance to، دوبارہ پیرنٹس کا کوئی چانس نہیں ہے. اس میں ایک ہی بار امتحان ہوگا، اسی وقت رزلٹ اناؤنس ہوگا. قبر میں پہلا امتحان ہوگا، جاتے ہی 3 سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 سوال پیپر بھی آؤٹ ہے. ادھر تو پیپر آؤٹ نہیں ہے، آخرت کا تو پیپر بھی آؤٹ ہے، اس کے جواب بھی ہمیں پتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بندہ جواب دے کر فارغ ہوگا، 4 مہینے 6 مہینے بعد رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، رائٹ اوے دین اینڈ دیئر. جیسے ہی صحیح جواب دیے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، کفن جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا. اور ادھر اس نے رانگ جواب دیے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے جب پیپر کا جواب پتا ہے تو دے دیں گے جواب. یہی تو اللہ کی مشیت ہے، ہم سب کو جواب پتا ہے، مگر قبر میں جا کر جواب وہی صحیح دے گا جس سے رب راضی ہوگا. جس سے اللہ ناراض ہو گیا نا، ایمان ہی چلا گیا، وہ بندہ کہتا رہے گا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، رائٹ اوے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، سانپ اور بچھو قبضہ کر لیں گے. ذرا سوچئے، اتنا خطرناک، اتنا کروشل، اتنا امپورٹنٹ ایگزام ہم نے دینا ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ اس کا ٹیوشن کہاں ہے؟ اس کے لیے سوچ کہاں ہے؟ اچھا دنیا میں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا امتحان کب ہے. ایوری نوز ویری ویل دیٹ اپریل میں ہوگا، مارچ میں ہوگا، مارچ کی 20 تاریخ کو ہوگا. یار مارچ کا مہینہ کوئی آؤٹنگ نہیں، تیاری کروں گا. اور پیپر کے دنوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دعوت، کہیں نہیں جا سکتا. یو میک یور شیڈیول. اپنے امتحان کی ڈیٹس کو سامنے رکھ کے آپ نے شیڈیول بنایا تھا، مگر قبر کے امتحان کی ڈیٹ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. وہ آج رات بھی ہو سکتا ہے. جی ہم آج رات بھی قبر میں جا سکتے ہیں اور اپنے قبر کا امتحان دینا پڑ جائے گا. مگر شیطان ہے کہ نہ اس طرف سوچنے دیتا ہے، نہ اس کی تیاری کرنے دیتا ہے. ہم اس طرح کے جب بیانات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بڑا ہیں، آپ موت کی بات بہت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات، چلے میں موت کی بات نہیں کرتا، میں مرنے کی بات نہیں کرتا، میں قبر کی بات نہیں کرتا، تو کیا ہم مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہم قبر میں جانے سے بچ جائیں گے؟ وی ہیو ٹو گو. عربی کا کمال کا مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے. تو جب ہم نے جانا ہی ہے اور ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی میں ہم نے کوئی موت ہی نہیں دیکھی،
कितने जनाजे पड़े कोरोना के जमाने में, कितने लोगों को कब्र में उतारा होगा हमने, हमारे अपने चले गए। कभी जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा था ऐसा कि जब सुबह उठते थे तो 10-10, 15-15 जनाजों के मैसेज होते थे। जिस तेजी के साथ पिछले दिनों लोग दुनिया से गए, ये हम सब के लिए मैसेज है कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा में। मेरे प्यारे प्रोफेशनल्स, आपकी लाइफ के आप टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि आज मैं इस ग्रेड पे हूं, मैंने यहां पहुंचना है, आज मैं जूनियर हूं, मुझे सीनियर की सीट पे पहुंचना है, मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, 5-10 साल मेहनत कर लूं, ये मजीद 2 कोर्सेज और डिप्लोमा कर लूं, मेरी सैलरी यहां पहुंच जाएगी, मैं इधर पहुंच जाऊंगा। ये प्लानिंग ठीक है, अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शरीयत के तकाजों के मुताबिक है। मगर इस पूरी प्लानिंग में जन्नत में जाने की प्लानिंग कहां है, अल्लाह को राजी करने की प्लानिंग कहां है? ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं, इसी दौरान अचानक सांसें बंद होंगी और मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।